جی تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں قبلہ نے کہا کہ کتاب فاطمیہ غالباً آپ نے ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مصحف فاطمی. ہاں جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ رو رہی تھی. جی تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اور صرف پیغمبر ہی کے پاس آتے ہیں وہی لے کے، چاہے جتنا بھی کیوں نہ بڑا مقام ہو کسی شخصیت کا بھی، لیکن وہ پیغام لے کے نہیں آتے. تو اس پہ روشنی ڈالیے گا. ٹھیک. ملک صاحب کا یہ دوسرا سوال تھا اور ایک ہمارے محترم کا بھی، کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ چاہے کوئی نبی کے بعد کتنی بھی شخصیت محترم ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مصحف یا صحیفہ لے کے وہ نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ہمارے بھائی مجھے آ کے بتائیں، یا کسی کا سہارا لے کر کسی عالم دین کا مجھے بتائیں کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین صرف انبیاء پر نازل ہوتے ہیں اور کسی اور پر نازل نہیں ہوتے؟ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کے سراسر غلط بات ہے. یہ ایمان جو من گھڑت ایمان ہے اس کو انسان چھوڑ دے. جو عقیدہ قرآن کے خلاف جائے، رسول خدا کی حدیث صحیحہ کے خلاف جائے، وہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ جبرائیل امین غیر انبیاء پر وہ نازل ہی نہیں ہوتے، ان کے پاس آتے ہی نہیں؟ جبرائیل امین کسی کے پاس نہیں آتے، یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ شب قدر کا انتظار کریں ہمارے اہل سنت بھی، اور الحمدللہ ہم نے کل بھی اعمال کی، اس سے پہلے بھی. شب قدر کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر کو اپنے رب کی اجازت سے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہوتے تھے نہیں، ہر سال شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے جو دعویٰ کرے؟ کوئی پیر ہے جو کہے میرے پاس آتے ہیں؟ بھائی سارے لوگوں کی تقدیریں لے کر میرے پاس آتے ہیں فرشتے. جبرائیل امین بھی اس میں. روح کو جو ہے بعض مفسرین نے کہا کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہے. ٹھیک ہے، فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہی نازل ہوتے ہیں. اور ہر شب قدر ہر سال نازل ہوتے ہیں. سوال یہ کہ وہ آتے ہیں زمین پر تو استقبال کون کرتا ہے ان کا؟ کون ریسیو کرتا ہے؟ کوئی ہے جو مسلمانوں میں کوئی دعویٰ کرے؟ کیا امام کعبہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یا کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو پیر اس وقت دعویٰ کرے کہ میرے پاس وہ فرشتے آتے ہیں شب قدر؟ کوئی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ فرشتے تو آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں اسے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا. جب نبی تھے تو نبی مکرم کے پاس آتے تھے، نبی کے بعد ان کے جانشین مولا علی کے پاس آتے تھے، مولا علی کے بعد امام حسن کے پاس آتے، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آتے تھے. اور یہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آتے تھے کہ آپ کہیں کہ بھئی نبیوں کی طرح یہ بھی ہو گئے. نہیں، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. خاتم النبی ہمارے نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے. نیا کوئی پیغام نہیں لایا جا رہا، بلکہ انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے ہر سال ہوتے ہیں. نبی مکرم کی نبوت کے جو جانشین ہے، امامت کا سلسلہ جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ 12 اماموں کے اندر ہے. اور آج اس وقت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور جناب سیدہ کے پاس بھی آتے ہیں. کس نے کہا کہ انبیاء کے علاوہ یہ جبرائیل امین کہیں نہیں جا سکتے؟ اور یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اب میں ذرا قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں مزید اور واضح کریں. ایک تو سورہ قدر موجود ہے. کوئی چیلنج ہے میرا، تمام جتنے بھی اہل اسلام جتنے بھی ہیں میرے اس چیلنج کو سنیں. کوئی بھی ایک بھی لے کر آئے ایسا فرد کہ جو کہے کہ فرشتے آتے میرے پاس آتے، سوائے امام مہدی کے کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ یہ کہے. وہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی الگ کوئی دین ہے، اسی رسول اللہ کے جانشین اور وارث ہیں. اس وقت 12واں امام جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ آتے ہیں. جیسے فرشتے بھی ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ آتے ہیں، اسی طرح جن کے پاس آتے ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ تو ایک واضح قرآن مجید کی ان کے نزول کی بات ہے جو سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی تھے لیکن اس کے بعد بھی تھے اور قیامت تک وہ فرشتے اور جبرائیل آتے رہیں گے. ٹھیک.
دوسری بات میرے بھائی، جناب سیدہ کے پاس آتے تھے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار کا سر بی بی کے زانوں پر تھا اور دق الباب کوئی کر رہا تھا۔ اہل سنت کے تمام مؤرخین نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا ہے، صحیح بھی مانا ہے اس کو، سند کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ دروازہ کوئی بار بار کھٹکھٹا رہا ہے۔ بی بی نے گھبرا کر کے کہا کہ آنے والے واپس لوٹ جائے، میرا بابا آرام کر رہا ہے، کیوں تو ڈسٹرب کر رہا؟ بار بار وہ آنے والا دق الباب کر رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو گرے سیدہ کے، اور سرکار نے آنکھیں کھول دی، کہا بیٹی کس بات نے رلایا؟ کہا بابا ایک آدمی جو بار بار، کہا تمہیں نہیں معلوم وہ اسرائیل ہیں، ملک الموت ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے، اے بی بی تمہارے گھر کی یہ عزت ہے کہ تمہارے گھر میں اسرائیل جو ہے بغیر اجازت کے نہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے کہ اگر اسرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آ رہے ہیں تو جبرائیل امین کیا سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو تعجب لگتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و جلالت آپ کے سرکار دو عالم کی خالی بیٹی ہونے کے حیثیت سے نہیں بلکہ بضعۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے کیا حضرت موسیٰ کی ماں سے بھی کمتر ہے؟ فضیلت میں حضرت موسیٰ کی ماں سے آپ حضرت سیدہ کو کمتر سمجھتے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی طرف، سورہ قصص کی آیت نمبر 7۔ میرے بھائی بدر منیر صاحب، آپ اس آیت کریمہ کو نوٹ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ یعنی موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ہم نے، اللہ فرمایا، آپ کہتے صرف نبیوں پر آتے، یہاں تو موسیٰ کی ماں پر وحی آئی ہے، موسیٰ کے آنے سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے، موسیٰ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، موسیٰ کی ماں کو وحی ہوتی ہے، میں پیدا ہو گئے ہیں، صندوق میں رکھو اور چپ چاپ دریا میں ڈال دو، نہر میں ڈال دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی انہیں، اللہ فرما رہا ہے، میں اور حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید سورہ قصص آیت نمبر 7۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، اور ڈائریکٹ خطاب ہے، خطاب بھی ڈائریکٹ ہے کہ اے موسیٰ کی ماں آپ اس صندوق میں اس کو ڈال دیجئے، گھبرائیے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس دریا میں چھوڑ دیجئے، وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کیجئے، وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں آپ حزن بھی نہ کیجئے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کے بیٹے کو آپ تک لوٹائیں گے، وعدہ بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے سے۔ تبھی تو اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو جو ہے نا دریا میں ڈال دیا، یہ قرآن مجید ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور بعد میں فرما رہا وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو آپ کے بیٹے کو نا مرسلین میں سے بنا بھی دیں گے، یعنی ان کو رسول بھی بنائیں گے بعد میں، ابھی پیدا ہوا ہے، وہی کس پر آئی ہے؟ ماں پر آئی ہے۔ جب موسیٰ کی ماں پر وہی آ سکتی ہے تو کیا سرکار دو عالم کی بیٹی، ایک اکلوتی ایسی بیٹی کہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء العالمین، اس نے بھی لکھا ہے، مسلم نے بھی اور دیگر تمام اہل سنت کی سیاستہ میں، سیدۃ نساء العالمین تمام عالمین کی خواتین کی سیدہ ہیں، آقا ہیں، اس میں ام موسیٰ بھی ہیں، موسیٰ کی ماں بھی اس میں ہے، ان کی بھی یہ سیدہ ہیں۔ جب کنیز کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور اللہ جو ہے نا ان کو بھی ڈائریکٹ وہی کے ذریعے سے جو خطاب کر سکتا ہے، تو جبرائیل امین اگر سرکار کی بیٹی کے پاس آتے ہیں ان کے حزن کو کم کرنے کے لیے، یہاں بھی یہ بات حزن کی ہو رہی نا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ حزن نہ کیجئے، ہم آپ کے بیٹے کو لوٹائیں گے اور وہ بھی رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ انکار کرنے والے فضیلت کا انکار کرتے رہیں، لیکن قرآن سے جو رسول کی حدیث سے ثابت ہے اس کو جو مانے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ اسے کہ انکار بہت خطرناک بات ہے، اگر دلیل آپ کے پاس ہو تو لے کر آؤ، کوئی چیلنج ہے، ایک دلیل کوئی قرآن سے ثابت کر دے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف نبیوں پر جو وہی ہوتی ہے، ایک آیت لا کے دکھائیں۔